بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم شیخ کا فصوص کا مقدمہ اس کو مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو نکات رہ گئے ہیں ان پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں جن چیزوں پر ہم نے جن نکات پر بات کی تھی تھوڑا سا شارحین کو دیکھ کر اس کو دوبارہ سے لے کر چلیں گے۔ جو کچھ نئی باتیں ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آج اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فصوص الحکم، اسی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، شیخ لکھتے ہیں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے جب میری دعا سنی تو اسے قبول کیا، پس میں وہی کچھ لکھتا ہوں جو مجھ پر القاء کیا گیا، اور خط کرتاس پر وہی کچھ اتارتا ہوں جو مجھ پر اتارا گیا، اور یہ بھی واضح رہے کہ نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں، بلکہ میں تو وارث ہوں اور اپنی آخرت کی کھیتی کا حارث ہوں۔ تو ہم نے یہاں پر پچھلی ویڈیو میں کچھ بتایا تھا کہ وارث سے کیا مراد ہے، نبی سے اور رسول سے جو شیخ نے اشارہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ شارحین جو ہیں اس حوالے سے کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ میرے سامنے یہ محی الدین الجندی کی شرح کھلی ہوئی ہے، خاص طور پہ وارث کی اس میں ذرا تحقیق ہے، اور وہ تحقیق جو ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب اس حدیث کا جو ایک لغوی مطلب یا جو اس کا ایک علماء رسوم مطلب لیتے ہیں وہ بالکل ہی اور مطلب ہے، اور وہ اس کی تحقیق سے بھی ہٹ کر ہے، لیکن جو اہل تحقیق اس کا مطلب لیتے ہیں وہ مختلف ہے۔ تو وہ مطلب بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اصلی وارث کون ہے، اور خالی لفظ پہ فوکس نہ ہو بلکہ معنی پہ فوکس ہو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے پہلے پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء ما ورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ یہ محی الدین الجندی کی شرح میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی بلکہ انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ اب جس نے علم کی وراثت حاصل کی تو اس نے ہی اس میں سے ایک خیر کثیر یا ایک وافر نصیب، وافر حصہ حاصل کیا۔ اب اس میں تحقیق ہے کہ یہ وراثت ہے کیا، اور علماء کے، انبیاء کے وہ علوم کیا ہیں کہ جن میں ان کی وراثت لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں علماء رسوم یا علماء فقہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، وہ چونکہ انہوں نے تمام جو بھی علوم ہیں، سپورٹنگ علوم ہے بیسیکلی، تو شریعت کی سپورٹ میں آنے والے تمام علوم کو انہوں نے علم کا نام دے دیا، اور اس علم کے عالم کو انہوں نے عالم کا نام دے دیا، اور وہ عالم لفظ جو ہے وہ اس حدیث میں عالم لفظ کی چونکہ مترادف ہے اور دونوں سیم ہے تو انہوں نے اس پر اطلاق کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی علوم دین میں سے، اور علوم دین میں سے بھی مراد وہ علوم ظاہر لیتے ہیں کہ ظاہر شریعت کے جو علوم ہے جس میں فقہ بھی آتا ہے، قرآن، حدیث، تفسیر، اصول فقہ آتا ہے، اصول قرآن، اصول حدیث، مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس میں سے صرف ظاہر جو اس کا عالم ہوگا تو وہ بیسیکلی اس حدیث میں اس کا ایک نصیب ہے۔ علماء تحقیق کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وراثت دیکھنی ہے تو پھر ہمیں اصل کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ یہ وراثت انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء نے یہ علوم کہ جس علم کے بعد میں انہوں نے وارث چھوڑے وہ علوم انہوں نے عقل سے حاصل نہیں کیے۔ کسی نبی نے کو حدیث کو اصول حدیث پڑھ کے، کو اصول قرآن پڑھ کے یا اصول فقہ پڑھ کے فقہ نہیں بنائی، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو وہ حکم ہی لوگوں کو پہنچایا۔ تو بیسیکلی یہ القاءات کی وراثت ہے کہ نبی پر تو القاء ہوا، الہام ہوا، وحی ہوئی۔ وحی کی مثال قرآن ہے، الہام اور القاء کی مثال نبی کی اپنی احادیث ہیں۔ تو نبی نے تو کوئی پہلے علوم مرتب نہیں کیے کہ ان علوم کو عقلی پیمانوں پر رکھ کر اس کے بعد پھر جو ہے وہ شریعت وضع کرتا۔ تو علماء تحقیق کہتے ہیں اسی طرح ان علوم میں انبیاء کے وارث وہ ہوں گے کہ جو یہ القاءات اور الہامات کی وراثت بھی پائیں گے۔ اگر وہ القاءات اور الہامات کی وراثت نہیں پاتے تو اس صورت میں وہ کامل وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں، کسی ایک جزوی صورت میں آپ ان کو وارث کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی حدیث میں مبلغ کا لفظ آیا ہے، کیوں مبلغ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک شخص کی بات کو دوسرے آگے پہنچاتا ہے۔
تو بیسیکلی وہ لوگ جو رسول کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں وہ اس کے وارث نہیں ہیں بلکہ وہ مبلغ ہیں۔ رسول کے وارث وہ ہیں کہ جو رسول کی طرح جنہوں نے اخذ کا وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا، کہ جس طرح رسول کے پاس وحی ہے، القاء ہے، الہام ہے، تو اب اس کے وارث کے پاس وحی کی تو کوئی صورت نہیں رہی، اب اس کے پاس القاء اور الہام ہونا ضروری ہے، اور یہ صوفیاء کے پاس یا اہل تحقیق کے پاس ہے۔ اور صوفیاء سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس سے ان کی نفی ہو گئی، مطلب ان میں بھی جو اہل تحقیق تھے، جو اہل الہام تھے، جو اہل القاء تھے، جس کے لیے حدیث میں محدث کا لفظ بھی موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں شیخ جندی لکھتے ہیں کہ حقیقی وارث وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اخذ کرے، نہ کہ منقول سے۔ جو منقول سے اخذ کر رہا ہے وہ مقلد ہے، اور مقلد ہے اور مبلغ ہے اگر وہ آگے اس کو بتا رہا ہے، لیکن جو اگر اصل سے اخذ کر رہا ہے تو وہ وارث ہے۔ کہتے ہیں اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا رب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ، کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو کوئی بات پہنچا رہا ہے، وہ جس تک بات پہنچائی جا رہی ہو وہ شخص اس سے زیادہ جو ہے وہ فقہ یعنی کہ اس کی سمجھ رکھتا ہو، اور نقل کرنے والا تو صرف الفاظ اٹھاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو معنی ہے اس تک ان کی لازمی نہیں ہے کہ رسائی ہو، تو معنی تک رسائی جو ہے وہی اصل چیز ہے، اور اسی کی جانب جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر علماء تحقیق نے اس میں مزید تفصیل بتائی اسی وراثت کی، یہاں پر تو ہم علم کی بات کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ وراثت اگر آپ اس کو آگے مزید دیکھیں تو یہ علم کی وراثت ہے، یہ حال کی وراثت ہے، یہ مقام کی وراثت ہے، تو یہ صرف ظاہر کی وراثت نہیں ہے، اس میں وہ تمام باطنی مقامات بھی آ جاتے ہیں کہ جو کہ ضروری ہیں۔ اچھا، اب شیخ نے جو یہ کہا کہ میں وارث ہوں اور اپنی آخرت کی کھیتی کا حارث ہوں، تو یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ شیخ اپنے ولایت المحمدیہ المقیدہ، یعنی کہ وہ جو آپ کو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک ولایت حاصل ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ ختم الولایہ المحمدیہ ہیں، مطلب یہ خاص نسبت ہے، خاتم الاولیاء المطلقہ جو ہے وہ ایک عمومی نسبت ہے، تو آپ اس قول میں کہ میں وارث ہوں، تو وارث سے آپ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ میرے پاس وہ تمام حقائق، وہ تمام علوم، وہ تمام احوال اور مقامات موجود ہیں جو ایک وارث کے پاس ہونے چاہیے کہ جس سے اس کی وراثت ثابت ہو، تو یہ اس میں آپ کے ختم الولایہ المحمدیہ ہونے کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، اور شارحین فصوص نے اس اشارے کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، خاص طور پر محی الدین الجندی نے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اشعار پڑھے تھے اور یہ پورا بتایا تھا کہ شیخ کو پہلے یہ کتاب دی گئی، اس کے بعد شیخ نے اللہ تعالیٰ سے تائید کا سوال کیا، پھر اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جی میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یا مجھے پتہ چل گیا یا مجھے بتایا گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اب میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں وہ القاء شیطانی سے پاک ہے تو یہ القاء لیکن القاء شیطانی سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ جی میں وارث ہوں اور اپنی آخرت کی کھیتی کا حارث ہوں، یہ تو آپ کا منہج تھا۔ اس کے نیچے پھر آپ نے اشعار لکھے جس میں آپ نے بتایا، اب یہ آپ نے اس میں شارحین کا منہج بتایا کہ جی اللہ کی بات سنو اور اللہ کی طرف لوٹو، اور جو کچھ میں اللہ کی طرف سے لایا جب اسے سنو تو ذہن نشین کرو۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا اشارہ کیا تھا، بتایا تھا کہ شارحین کے لیے بھی آپ نے بتایا کہ اس القاء کو، اس الہام کو جو میں تمہارے سامنے لے کے آؤں، اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو اور راست فہم سے اسے سمجھو اور راست فہم سے اسے کھولو۔ ہے یہ اجمالی بات، کیونکہ شیخ نے ذکر کیا پھر راست فہم سے اس اجمالی بات کو کھولو اور جمع کرو۔ جمع کرو کا مطلب ہے اس کو کھولو، تفصیل اس کی لکھو کہ کیا ہے، لیکن جو اہم نقطہ تھا وہ راست فہم کا تھا۔ پھر اس بات کے پیاسوں پر اس کو ظاہر کرو اور انہیں مت روکو، یعنی کہ جب تم سمجھ لو کہ صحیح بات اس میں سے کیا ہے پھر آگے بیان کرو۔ یہ وہ رحمت ہے جو تم پر چھا گئی، جو اسے پھیلاؤ۔ یہاں پر بھی رحمت للعالمین کی طرف اشارہ تھا جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا۔ اب یہ آخری اس کا پیراگراف ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن کی مدد کی گئی، جس نے یہ مدد قبول کی اور اسے آگے پہنچایا۔ اب یہ اوصاف بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ کون،
کہ جن کی مدد کی گئی، پھر جس نے آگے مدد کی لیکن خود کو شریعت محمدیہ سے مقید رکھا۔ اب شیخ کی اس کتاب میں جو اگلا منہج ہے شارعین کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی، کیونکہ اب یہ سب کے لیے ہے کہ شیخ چونکہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا منہج یہ ہے کہ جن کی مدد کی گئی، تو وہی لوگ اب اس میں آگے آئیں گے کہ جن کی مدد کی جائے گی کہ ان علوم کو فہم میں، پھر وہ کہ جن کے اندر وہ استعداد ہوگی کہ وہ اس مدد کو قبول کریں۔ اسی لیے تو کہا کہ جس نے یہ مدد قبول کی، ہر شخص میں استعداد نہیں ہے کہ یہ علوم قبول کر سکے، جس میں ہوگی استعداد وہ اعلیٰ شخص ہے، اور اسے آگے پہنچایا۔ پھر جس نے قبول کیا اس میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اس بات کو پھر آگے پہنچا سکے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جس نے آگے پہنچایا وہ اس سے اعلیٰ شخص ہے، جسے شریعت محمدیہ مطہرہ سے مقید کیا گیا۔ اب یہ بڑا اہم نکتہ ہے فصوص کی شرح میں، خاص طور پہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدد کی گئی، اس کے اندر استعداد ہوئی، اس کے اندر آگے پہنچانے کی استعداد ہوئی، لیکن کس منہج پر؟ اب اس نے خود کو بھی شریعت محمدیہ سے مقید رکھنا ہے اس کتاب کی فہم میں اور شرح میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آزادانہ طور پر کچھ بھی بیان کرنے لگ جائے۔ جسے شریعت محمدیہ سے مقید کیا گیا، جس نے یہ قید قبول کی، اب پھر استعداد آ گئی کہ جس میں استعداد ہوگی وہی یہ قید قبول کرے گا کہ اس کتاب کی فہم میں، ان علوم حقائق کی فہم میں شریعت محمدیہ سے مقید رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ شریعت کو بالکل چھوڑ دے گا اور کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے، کیونکہ شیخ کے نزدیک شریعت بھی وہی چیز ہے، حقیقت بھی وہی چیز ہے، اور طریقت بھی وہی، اسی کی طرف جانے کا نام ہے۔ جس نے یہ قید قبول کی اور دوسروں کو بھی مقید کیا، یعنی کہ جس کو آگے بتایا اس کو بھی مقید کیا کہ اب اسی قید کے اوپر ہی چلنا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے، یہ منہج ہے۔ شیخ اپنے اس مقدمے میں اب یہ منہج بتا رہے ہیں سامعین کے لیے، شارعین کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ بروز قیامت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ نصیب کرے، جیسا کہ اس نے ہمیں یہاں آپ کی امت میں شامل کیا۔ اب یہ جو ہے شیخ نے ایک آخری جملہ جو ہے وہ دعا کا کہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی مناسبت میں ہے کہ اسی کو ہی آپ کا حلقہ ملے گا جس نے یہاں پر آپ کی اتباع کی، آپ کی شریعت کی اتباع میں رہا۔ اب جو یہاں آپ کی اتباع سے نکل گیا تو وہ وہاں کیسے آپ کی اتباع میں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ دارالعمل ہے اور آخرت تو دارالجزا ہے۔ اگر عمل آپ کا ویسا ہوگا کہ جس کی متقاضی وہ جزا ہے، تو پھر ہی آپ کو وہ جزا ملے گی۔ اگر آپ کا عمل ہی وہ متقاضی نہیں ہے، آپ کا عمل ہی کچھ اور ہے، تو اس کی متقاضی کوئی اور جزا ہے، تو وہ کچھ اور جزا پھر آپ کو ملنی ہے۔ تو یہ جو ہے آخری آپ نے بڑا ہی اہم جملہ لکھ دیا کہ اب اس کتاب کو اور اس کی فہم کو، اس کو سمجھنے کو، اس کو سمجھانے کو، اس کو ایک قید جو ہے وہ شیخ نے شروع میں لگا دی ہے، اور ہم سب نے بھی آگے بھی لگانی ہے اور اب بھی لگا دی ہے، وہ ہے شریعت محمدیہ مطہرہ کی قید۔ تو یہاں پر آپ نے اس کو ختم کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں، سو اس بارے میں مالک نے اپنے بندے پر سب سے پہلے یہ القاء کیا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتاب خواب یا مبشرہ یا بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی کہ آپ نے کتاب دی، لیکن پہلا جب فصل شروع ہو رہا ہے، فصل آدمیہ، تو اس سے پہلے جو جملہ ہے اس میں ہے کہ جی القاہ المالک علی العبد۔ اب یہ القاء جو ہے یہ براہ راست حق کی طرف سے آ رہا ہے، تو حقائق جو ہیں وہ حق کی طرف سے اب شیخ کی طرف آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیچ میں ایک وسیلہ بنے تھے کہ یہ لو، اور آگے اس بندے کو جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو آپ نے وہاں سے لے کے شیخ اکبر کو وہ چیز تقسیم کر دی ہے، شیخ اکبر کو وہ حوالے کر دیے۔ اب وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاعات آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے شیخ نے یہ جملہ لکھ دیا کہ فَأَوَّلَ مَا أَلْقَاهُ الْمَالِكُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ، کہ سب سے پہلے جو مالک نے اپنے بندے پر القاء کیا، اور اس کے بعد جو نہیں ہے فصل آدمیہ شروع ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو فی الحال اپنی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، کچھ نکات رہ گئے تھے، آج ہمارا مقدمہ مکمل ہو گیا۔ کامنٹس میں جن لوگوں کو ہماری فصوص الحکم شرح کے کچھ پوشیدہ نکات سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ اس کا ذکر کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اس مقدمے سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیخ صرف
بتانے والے پر فوکس نہیں ہے، بلکہ آگے جو سن رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جو سامنے ہے، اس پر بھی فوکس ہے کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے مقید کر کے چلنا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھنے والا خود تو سمجھ لے کہ میں نے تو اس کو شریعت سے مقید کر کے لے کے چلنا ہے، آگے لوگوں کو نہ بتائیں۔ تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ جو بتا رہا ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ اگلوں کو بھی بتائے تاکہ اگلوں کے بھی ذہن میں یہ بات آ جائے۔ تو آپ بھی ہمیں اپنی کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا شیخ کے یہ نکات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اگر آ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے فصوص کی شرح کو لے کر آگے چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔